بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة حشر آية نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھیے پہلے. وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ وَإِن طائفتانی اور اگر دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑائی کریں آپس میں لڑیں فَأَصْلِحُوا تو تم اصلاح کرو بینہما ان دو گروہوں کے درمیان. وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بینہما اتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اور اگر مسلمانوں میں سے مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اور اگر فَإِن بَغَتْ اور اگر کیا کرے زیادتی کر دے إِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک احدا ایک ہما وہ دونوں إِحْدَاهُمَا یعنی وہ دونوں میں سے ایک عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے یعنی صلح کرانے کے باوجود بھی وہ صلح نہ کرے فقاتلوا تو تم کیا کرو قتال کرو ان کے سائیڈ ہو جاؤ التی تبغی جو کس سے قتال کرو تم جو زیادتی کر رہا ہے یعنی جو کمزور پڑ رہے ہیں ان کی طرف آ کر زیادتی کرنے والوں سے لڑائی کرو حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے تفیع یعنی پلٹ جائے یا لوٹ جائے الی امر اللہ کے حکم کی طرف. فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا اگر وہ گروہ پلٹ جائے زیادتی سے باز آ جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اصلاح کرو واقسطوا پھر دوبارہ سے کہا کہ عدل کرو. عدل کا معنی جو ہے وہ بھی انصاف ہے اور اقسطوا کا معنی بھی تقریباً وہی ہے تو تکرار کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی. اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت مبارکہ جس موقع پہ نازل ہوئی اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. کئی روایتیں اس کے شان نزول میں بیان کی گئی ہیں. اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چل کوئی موقع تھا بات کرنے جانا تھا ممکن ہے. یا پھر ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے وہاں پہ انصار کا ایک گروہ تھا انصار کی مجلس تھی تو وہاں پہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے. دراز گوش یعنی کان اس کے بڑے ہوتے نا گدھے کو بولتے چونکہ وہ بھی سواری ہوا کرتی سنت ہے حضور کی گھوڑے کی سواری اونٹ کی سواری اور گدھے کی سواری خچر کی سواری یہ سب سنتوں میں سے. تو اس نے وہاں پہ پیشاب کیا تو جو منافق تھا عبداللہ بن ابی اس نے کراہت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے بو آ رہی ہے ناک بند. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب کی خوشبو تیرے سے تو اچھی ہے تیرے مشک سے بہتر ہے اور یہ ایمانی تقاضا تھا. انہوں نے اس طرح کہا. اب اتنا کہنا تھا کہ اس کی طرف جو لوگ تھے وہ لوگ ان لوگوں سے لڑنے لگے اور یہ لوگوں نے ان سے لڑا. اس طرح مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگے. عبداللہ بن رواحہ کے اس طرح بولنے سے اور عبداللہ بن ابی تو ظاہر سی بات ہے منافق تھا ممکن ہے اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے ان کا نفاق ظاہر ہوا تھا تو دونوں میں لڑائی ہو گئی. اور ایک جگہ یہ ہے کہ اوس و خزرج کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تو قبیلے تھے الگ الگ تو دونوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ جوتے چپل پھینک کے مارے اس کے بعد میں لکڑیوں سے مارنے لگے اس کے بعد میں تلواریں نکل گئی. لکڑیوں سے بھی مارنے کا ذکر ہے لکڑیاں مارے مطلب ڈنڈے ونڈے لا لیے زبردست لڑائی ہو گئی. تو اب اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تلواریں نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی ان لوگوں کے بیچ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جب کا جب تو نہیں ہوا وہ بات ہوئی حضور وہاں سے تشریف لے گئے. اس کے بعد میں مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا حضور تک بات پہنچی تو حضور وہاں واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کے بیچ میں صلح کرا دی. تو حضور کا یہ عمل مبارک تھا کہ حضور نے دونوں میں صلح کرا دی. آیت مبارکہ آ گئی کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو. اب اس صلح کرانے کی جو بات ہے یہ اس لیے ہے کہ دونوں بھی مومن ہیں دونوں بھی مسلمان ہیں مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو صلح کرانے کی بات کی گئی. اب اگر دونوں گروہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک زیادتی کر رہا ہے دوسرے پہ تو یہ تھوڑا سا الگ حکم ہے عجیب حکم ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت میں آپ کو نام بھی بتاتی ہوں امام سیوطی نے یہ
یہ روایتیں لائی ہیں در منصور میں، تو بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ دوسری آیات کے متعلق ہمیں اس طرح نہیں ہوا جیسا اس آیت کے بارے میں ہوا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کرنے کا حکم دیا اور ہم نے قتال نہیں کیا، یعنی دوسری آیتیں جو آتی تھی ہم اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن اس پر ہم اس طرح سے عمل نہیں کر سکے. ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے ما وجدت فی نفسی من شیء ما وجدت فی نفسی من هذه الآیہ انی لم اقاتل هذه الفئة الباغیہ کما امرنی اللہ سبحانہ وتعالی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ میں اپنے دل میں ایسی کوئی چیز کسی آیت کے بارے میں نہیں پائی جیسے اس آیت کے بارے میں میرے دل میں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑنے کا حکم دیا اور میں وہ نہیں کر سکا، میں نہیں لڑ سکا. تو بغاوت کرنے والے کون ہیں؟ مومنین میں سے دو گروہ ہیں یہ. تو فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر جائے تو تم کیا کرو؟ قاتلو، تم لڑو. التی تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ پلٹ جائے، یعنی انصاف کے ساتھ زیادتی نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں. اور چند روایتیں یہاں پہ جو اہم ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کو اللہ کے حکم کی طرف بلائیں، یعنی وہاں پر دونوں میں سے جو حق پہ ہیں یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اس جانب ان کو بلائیں اور ایک دوسرے کے بیچ میں انصاف کر دیں. اور اگر وہ اللہ کے حکم کو مان لے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سن لے اور مظلوم جو ہے اس سے ظالم ہٹ جائے تو فرمایا فمن ابا منہم ان یجیب فہو باغی، تو ان میں سے دونوں میں سے جو شخص یا پھر جو گروہ انکار کر رہا ہے بات ماننے سے وہی باغی. اور فرمایا کہ مومنین کے امام پر اور مومنین پر یہ حق ہے یعنی واجب ہے کہ وہ ان سے قتال کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ لوٹیں اور اللہ کے حکم کا اقرار کریں. تو یہ حکم باقی ہے، پہلے بھی تھا بعد میں بھی ہے. مومن ہونا صرف کلمہ گو ہونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کلمہ گو ہیں تو بس آپ جو بھی کر لیں درست ہو جاتا ہے. وہ تو مسلمانوں کے بیچ کی جو لڑائیاں ہیں نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک حق پہ ہے اور ایک مظلوم ہے. جتنی لڑائیاں ہوئی آپ اگر تاریخ پڑھے ہیں یا پھر خلافت کے بارے میں آپ پڑھے ہیں، خلافت کے بعد کے جو امور ہوئے، اموی خلافت ہو یا پھر عباسی ہو، یہ سب کی تفصیل اگر آپ پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپس میں کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا. سگے رشتہ داروں کا قتل کروایا گیا، کس لیے؟ خلافت پانے کے لیے، گدی پانے کے لیے. تو کوئی اس میں سے ایک ظالم تھا، کوئی مظلوم. اور اسی آیت کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ حدیث شریف لائی ہے. انہوں نے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انہوں نے دو اہم چیزیں یہاں پہ بتائی، ایک تو انصاف کرنے والوں کے بارے میں آیتیں لائی، دوسری چیز انہوں نے یہ بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ حکومت کے لیے کس طرح کریں گے اور سچا حکومت کرنے والا کون ہوگا. پہلے انصاف والی حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس میں فرمایا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا المقسطون عند اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور علی یمین العرش، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. پہلے تو ان کو نور کے ممبر میں لیں گے، دوسری بات فرمائی علی یمین العرش، عرش کے سیدھی جانب ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو عدل اتنا پسند ہے. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، فرمایا کہ یہ انصاف کرنے والے جو ہیں یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہو رہی، تین لوگوں کا ذکر فرمایا حضور نے. رحمان کے عرش کے سیدھی جانب قیامت کے دن اگر ممبر پانا ہے تو یہ انصاف والے بننا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حکم میں عدل کرتے ہیں، یعنی ان کو جو گدی ملی ہے، ان کو جو تخت نشینی ملی ہے، وہ حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ اپنی حکم میں وہ عدل کے ساتھ کام لے. دوسری بات فرمائی وہ اہلیہم، اور اپنے اہل کے ساتھ، ان کے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ وہ عدل سے کام لے. وما ولو، اور فرمایا کہ جس کے وہ والی بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں. تو یہ حاکموں کے لیے، سلاطین کے لیے، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بطور خاص حکم آیا ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ یوم القیامہ. پہلے والے میں فرمایا تھا کہ نور کے ممبر ہوں گے، اس حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے سامنے موتیوں کے ممبر پر ہوں گے. بما اقسطوا فی الدنیا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں عدل و انصاف سے کام لیا. اور ایک روایت وہ یہاں پہ لاتے ہیں، ابن ابی شیبہ نے اس کی روایت کی ہے، فرماتے ہیں، اور طبرانی نے بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیکون بعدی
الامراء یقتتلون علی الملک یقتل بعضهم علیہ بعضا، فرمایا میرے بعد ایسے امراء ہوں گے، امراء یعنی امیر کی جمع، بادشاہ ہوں گے، میرے بعد ایسے بادشاہ ہوں گے وہ بادشاہت کے واسطے آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے، یقتل بعضهم علیہ بعضا، اور اس ملک کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، یقتتلون بھی فرمایا اور یقتل بعضهم علیہ بعضا بھی فرمایا، تقریباً دونوں کا معنی وہی ہے، یعنی زبردست لڑائیاں ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہو جائیں گے، مار دیں گے بادشاہت کی خاطر۔ تو تاریخ اسلام میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ اب کیا ہے دیکھیے، یہ مسائل کی تفاصیل میں جانے سے ایک دوسری بحث چھڑ جاتی، تو وہ مباحث کو ہم صرف نظر کرتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کو سیکھ کے آیت کا مفہوم سمجھ کے شان نزول سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی، ضروری ہے کہ عدل و انصاف کی جو بات ہے اور اصلاح کی جو بات ہے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ لوٹ جائے تو تم کیا کرو، اصلاح کرو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو۔ اس بارے میں ایک روایت آپ کو سنانا بہت ضروری ہے کہ خلافت کے مسئلے میں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہو، 30 فرمایا، 30 سال تک خلافت ہو گیا، اور 30 سال کب ختم ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینہ خلافت کے بعد میں یہ ٹائم مکمل ہو گیا، 30 سال وہیں ختم ہو گئے۔ جو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، حدیث سے ثابت ہے وہاں پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو زمانہ شروع ہوا وہ الگ زمانہ تھا، مختلف قسم کے لوگ آئے اور حضرت امیر معاویہ سے وہ شروع ہوا، اسی لیے ان کو امیر کہا جاتا ہے۔ ہاں خلیفہ بھی لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے، مورخین نے آپ کو بھی خلیفہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے امیر لکھا ہے، سلطان لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس موقع پہ بہت بڑا فساد ہو گیا، اور وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جانے والی تھی جو پہلے ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی، بہت بڑی بڑی جماعتیں مسلمانوں کی دونوں کے ساتھ ہو گئی تھی، کوئی ان کے ساتھ کوئی ان، اور بہت سارے صحابہ کا قتل ہوا، شہید ہو گئے وہ۔ تو دوبارہ یہ نہیں ہوا، کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں ایک چیز بتا دی تھی، ان کی ایک کوالٹی تھی، ان کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو وہ ہینڈل کر سکتے تھے اور مسلمانوں کی بھلائی کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ سکتے تھے۔ تو حضرت امام حسن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ بہت کم عمر تھے، 6-7 سال کی آپ کی عمر تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، وہ وہاں پر تھے، کھیل رہے تھے یا بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا ابنی ہادا سید، یہ میرا جو صاحبزادہ ہے، یہ میرا جو شہزادہ ہے، یہ سردار ہے۔ حضور نے فرما دیا سردار ہے، ختم سردار ہے، ویسے تو جنتی سردار ہے بھی فرما دیا ایک موقع پہ، امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے فرمایا۔ یہاں پہ فرمایا کہ ابنی ہادا سید، یہ میرا بیٹا، یہ میرا شہزادہ سردار ہے، سید ہے، یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان ہی صلح کرائے گا۔ بہت چھوٹے تھے امام حسن، جبھی حضور نے فرما دیا کہ یہ آگے چل کر یہ کرنے والے ہیں، بہت بڑی صلح کرانے والے ہیں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ میں۔ تو یہ عظیم کارناموں میں سے ہے حضرت امام حسن کے، اگر وہ صلح نہ ہوتی تو بہت قتل ہوتا، فساد عام ہو جاتا تھا۔ حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کی، ایک معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کری اور پھر انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن یہ مسائل باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان، تو مسلمان ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین بھی تھے ان میں، تو ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اور اس کا بیان یہاں پہ آیا ہے آیت میں، اس کے ضمن میں بیان کر رہی ہوں۔ کسی کو کسی کی بے ادبی کرنے کی یا پھر کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ہے، پورے بیان کریے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، بیان کریں گے، اور حضرت امام حسن کے، امام حسین کے، حضرت علی کے، خاتون جنت کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ائمہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن بنو امیہ کی اب برائیاں بیان کر کے، پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان خراب کر کے، ایمان کی خرابی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کی آیت کی طرف آئیے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، انما بھی فرما لیا، یعنی اس کے سوا نہیں، یعنی مومن ایک مومن کے لیے
بھائی ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایک رشتہ جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہے مومنوں کے درمیان وہ بھائی چارگی کا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. یہ ان آیات پہ عمل کیا حضرت امام حسن نے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پہ صلح کرانے کا بھی حکم دیا گیا. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کے تم کیا کرو، جو آدمی ظلم کرنے والا ہے نا اس کو تم سمجھاؤ، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو. تقوی یہاں پہ یہ ہے. ہر جگہ کا تقوی الگ ہوتا ہے. اب یہ آیت میں تقوی کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو سیاق آیت سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر تم جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روکو، اس سے بات کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے تو پھر قتال کرنا، وہ بات کا مرحلہ ہے. اور فرمایا کہ تم صلح کرواؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے. ایسا اگر معاملہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم انصاف سے کام لو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تم پہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. جس طرح تقوی الگ الگ ہے نا، ایک چھوٹے بچے کا تقوی الگ ہے، ایک جوان کا تقوی الگ ہے، ادھیڑ عمر والے کا تقوی الگ ہے، بوڑھے کا تقوی الگ ہے، استاذ کا تقوی الگ ہے، شاگرد کا تقوی الگ. سب کے تقوی میں الگ الگ کام آتے ہیں. تو فرمایا کہ یہاں پہ آپس میں صلح کرانے کا جو انصاف ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنا، یہ تقوی ہے. اللہ سے ڈر کے صحیح کام کرنا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ساتھ اس کا دیتا ہے جو پاور میں ہے. اہل ایمان کی بات نہیں کر رہی میں، جن کے دل میں ایمان راسخ ہے وہ تو لڑ لیں گے، جو چاہے کر لیں گے، لیکن حق کا ساتھ دیں گے وہ کبھی بھی. لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے، خود خاموش اگر بیٹھ جاتے دل سے برا جان کے تو اچھا ہوتا، لیکن وہ نہیں کرتے. کیا کرتے؟ جو پاور میں ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتے، اور جو حق پرست ہے، سچا ہے، انہیں کمزور ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، منصب نہیں ہے اس کے پاس. ایسے موقع پہ اگر کچھ کر نہیں سک رہے تو خاموش بیٹھ کے دل سے برا ماننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یہی کر لینا بہتر ہے. اور تقوی کا یہ چھوٹا سا درجہ ہے. یہاں پہ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بتایا جائے. یہاں پہ میں آپ کو ایک لغوی نقطہ بتانا چاہ رہی ہوں. اخوا جو ہے نا یہ اخ کی جمع ہے. اصل یہ اخو ہے، لفظ اخو ہے، یا پھر اس کو اخن بھی بولتے ہیں. الف ہا واو، یا پھر الف اور ہا حمزے والا الف، اس کی جمع اخوان بھی آتی ہے، اخوا بھی آتی ہے. تو آپ اگر عربی کی ڈکشنریز دیکھیں گے، عربی ٹو عربی، تو اس میں یہ لکھا گیا ہے. ایک بہت پیاری بات مجھے ڈکشنری میں ملی تھی، اس سے یہ آیت کو میں ملا کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اخوا جو ہوتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہونے والے بچے، یعنی 4-5 بھائی ہیں، ان کے ماں باپ سیم ہیں تو وہ ہوئے آپس میں اخوا. اسی طرح 4 بچے ہیں، الگ الگ لڑکے، آپس میں گہرے دوست ہیں، آپس میں گہرے دوست ہیں جو اپنے آپ کو بھائی بولتے ہیں، تو ان کے لیے آتا ہے اخوان. یعنی لفظ اخوا جو ہے انہی کے لیے یوز ہوتا ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی سگے بھائیوں کے لیے، سگی بہنوں، سگے بھائیوں کے لیے اخوا استعمال ہوتا ہے. اور مختلف قسم کے لوگ الگ الگ ماں باپ سے پیدا ہونے والے دوستی میں اتنے گہرے ہیں کہ وہ بھائیوں سے بڑھ کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے بڑھ کے ایک دوسرے سے ان کی محبت ہے. تو وہاں پہ لفظ اخوان یوز ہوتا ہے. اخوا اور اخوان میں یہ فرق ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے لفظ اخوا لایا. کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مومنین جو ہیں اخوا ہیں، یعنی ان کی جو محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے جو درد ہے، ایک دوسرے کی پریشانی دیکھ کے جو مدد کو آ جاتے ہیں، یہ کس طرح ہے؟ جیسے ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کی مدد کرتا ہے. ایک سگے بھائی کو دوسرے سگے بھائی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. اور اسی چیز کو حضور نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث میں. فرمایا کہ مومنین جو ہے نا وہ آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کا اتنا معاملہ ان کا ہوتا ہے. فی توادہم و تراحمہم، فرمایا ان کے آپس میں محبت کرنے اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم کی ہے. ایک جسم جیسی مثال ہے مومنین کی. جب جسم کا کوئی ایک حصہ شکایت کرتا ہے، جسم کے ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اشتکا لہ سائر الجسد، پورا جسم کمزور پڑ جاتا، پورا جسم تکلیف میں ہو جاتا. آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے گھٹنے پہ، پیر پہ مار پڑ گئی. اب گھٹنے پہ مار پڑی تو انہیں چل نہیں سک رہا سیدھا، ایک پیر پہ پڑی، دوسرا پیر تو سلامت ہے، لیکن پورے کا پورا جسم پڑے گا. کیوں؟ جسم ساتھ دے رہا اس کا. پیر کو کاٹ کے نہیں پھینک دے رہے، پورا جسم اس کو الگ نہیں کر رہا اپنے سے. وہ پیر کو کے لیے آپ پورے جسم کو آرام دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی متاثر ہو گیا، دل بھی تھوڑا سا متاثر ہو گیا، پورے اعضاء جسمانی تھوڑا ڈھیلے پڑ گئے. تو ایک جسم میں جس طرح کسی ایک
ایک حصے میں مار لگنے یا چوٹ لگنے یا کسی قسم کی تکلیف آنے سے پورے کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مومن کو کوئی تکلیف پہنچے یا پھر اس کو مدد کی ضرورت ہو یا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہو خوشی یا غمی کا، تمام مسلمان اس میں شریک ہو جاتے، ان کے دل تڑپ جاتے۔ کہیں کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا، آپ اگر واقعہ سن لے یا پھر یہ زمانے تو ویڈیو دیکھ لیں، آپ پریشان ہو جاتے، دل آپ کا مچل جاتا۔ یہ علامت ایمان ہے، یہ اخوت کی مثال ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہیں جیسے ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کراؤ، اگر وہ لڑ پڑے تو ان کے بیچ میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو بھی آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ ایک چیز دیکھنا ضروری ہے، آپ یہ دیکھنا کہ میں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتی ہوں، مجھے اس میں سے کیا چیز حاصل کرنا ہے، کیسے مجھے عمل کرنا ہے۔ تو آپ یہاں صلح کی بات آ رہی، صلح کی بات آ رہی، تو یہ صلح چھوٹے لیول پہ تو ہو سکتی ہے، ہم سے دو خاندانوں میں لڑائی ہوئی ہم صلح کرا سکتے، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہم صلح کرا سکتے، بچوں میں لڑائی ہو گئی ہم صلح کرا سکتے۔ تو صلح کرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت امام حسن کا کارنامہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، صلح کروائی، تو اس کا اثر آپ کے خانوادے میں ہمیشہ رہا، آج تک بھی آپ دیکھیں حسنی سادات میں یہ چیز موجود ہے۔ سادات حسنی جو ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں اور بڑے بڑے حسنی سادات ہوئے، تو ان کی پھر غوث پاک کی اولاد میں بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی حسنی ہے، تو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات میں تاثیر بھی اتنی دیتا ہے کہ وہ چیزوں کو سالو کروا سکتے ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ایسا اللہ عالم، لیکن مجھے محسوس ہوتا کہ وہ خون کا اثر ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے پاس مسئلہ الگ تھا، یزید تھا وہاں پہ، شرابی تھا، کبابی تھا، اور ان کو زبردستی وہاں بلایا گیا، ان کے ساتھ بالکل مسئلہ الگ تھا۔ امام حسن کا جو سینیریو ہے نا، یہ یہاں پہ نہیں تھا، بالکل الگ تھا۔ تو یہاں پہ ان کو کیا کرنا پڑا، یہ لوگ جنگ کرنے لگے تو جوابی ان کو وار کرنا پڑا۔ تو حق کے سامنے ڈٹ کے جو ٹھہرنے والے ہوتے، یہ حسینی سادات کے خون میں ہے۔ سادات حسینی جو ہوتے ہیں ان کے خون میں یہ چیز ہے کہ وہ مقابلے میں ٹھہر جاتے، دیکھتے نہیں کہ کون کیا بولے گا، جان جائیں گی نہیں جائیں گی، کوئی پرواہ کی بات نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، ان کی خصوصی رحمتوں کی چھینٹیں ہم پر برسائے اور ان کا خصوصی فیضان عطا فرمائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ایک بات میں آپ کو جو بولنا چاہ رہی تھی کہ صلح کرانے کی جو بات ہے، اپنے لیول پہ آپ سے جتنا ممکن ہو سکا یہ کام کریے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ نہیں کرا سکتے، پیچھے ہٹ جائیے، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور اپنا مسئلہ رکھے کہ اس طرح ہوا، انہوں فلاں بولے، تو پہلے تو آپ یہ بولیں کہ آپ خالی یہ جو کہانی سناتے نا لوگ، ان کو اس کا حل نکالنا نہیں ہوتا، حل نکالنا مقصود نہیں رہتا، صرف غیبت کرنا رہتا۔ جب کوئی اس طرح کہے تو آپ بولے کہ ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ان کی بات سے، چلیے میں بات کرتی ہوں۔ تو آپ جب بولیں گے نا چلو میں بات کرتی ہوں ان سے، انہوں ایسا کیسا بولے، تو ارے نہیں میں خالی سنائی تھی، تو آپ پھر وہیں پہ ان کو اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے خرابیوں کا خاتمہ ہوتا۔ آدمی کا مطلب ذہن جھنجھوڑنا اور اس کو ہلانا بہت ضروری ہے، اس وقت تک یہ آداب و اخلاق نہیں سیکھتے لوگ۔ ابھی غیبت کا ذکر آنے والا، تو کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ لائے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کو سمجھا کے سلجھا کے حل کرانے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر صلح کرانے والے کو یا پھر ایک ذمہ دار کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا، کس لیے کہ دو لوگوں میں خرابی نہ ہو، بھائی بھائی کے بیچ میں دراڑ نہ پڑے اور میاں بیوی کے بیچ میں خرابہ نہ ہو جائے۔ اب ایک خاتون ہے، انہیں اپنے شوہر کی شکایت کر لی، ویسے یہ انتہائی معیوب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اب یہ شکایت کر دی، اب شکایت جس کو لگی تھی انہوں موقع دیکھتے تو اب اس کے شوہر کو بولنا، کیونکہ دونوں بہت اچھا رہتے، ایک آدھ بار کیا مسئلہ ہو گیا تھا وہ جا کے سنا دیتے، کیونکہ عورتوں کو یہ آداب سکھائے نہیں جاتے نا، ان کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ زندگی بھر جو تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، کبھی ایک بار کچھ آگے پیچھے ہو گئے تو اپنے آپس میں رکھ لو، بات زمین میں دفن کر دو، دل میں قبرستان رکھو، اس کے اندر یہ چیزیں دفن رکھو۔ لیکن وہ جا کے بولتی، اب وہ کیا کرتا، جس کے پاس بات پہنچی ہے اس کے پاس آ کے آہستہ سے چیز لگا دیتا، اور کیا ہوتا، دونوں میں خرابہ ہو جاتا، رشتہ خراب ہو گیا میاں بیوی کا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ کا دشمن شیطان کو تو بڑی خوشی ہو گئی اس سے۔ تو یہ جو حرکتیں ہوتی، ہم لوگ جس کو حیدرآبادی میں لگاؤ بجاؤ بولتے، تو یہ چیزیں خواتین میں عام ہیں اور مرد حضرات میں بھی رہتی یہ چیزیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرنا، کوئی لوگ آپ کو آ کے اس طرح کی باتیں سنائے اپنے قریبی رشتے داروں میں، تو بولے کہ نہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپن بات کریں گے مسئلہ حل کر دیں گے، وہ نہیں کرانا چاہتے کیونکہ وہ غیبت کرنا
کر رہے تھے. غیبت سے بھی باز آتے ہیں، حکمت کے ساتھ برائی سے بھی باز رکھنا، غیبت سے بھی بچانا، صلح بھی کرواتے ہیں. کیونکہ جب ہم چیزوں کی نیت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، اچھائی کو آگے بڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، لا یسخر مذاق نہ اڑائے، قوم ایک قوم، من قوم دوسرے قوم کا، ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منهم، عسى یعنی ممکن ہے، عجب نہیں، ان یکونوا کہ وہ مذاق جن کا اڑایا گیا ہے وہ خیرا منهم بہتر ہوں ان سے، یعنی مذاق اڑانے والوں سے. جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتے ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء دوسری عورتوں کا. ایسا ممکن ہے کہ، یعنی دور نہیں ہے کہ، ان یکننا وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرن بہتر ہوں گی، منہن ان مذاق اڑانے والیوں یا ہنسنے والیوں سے. اللہ اکبر. ولا تلمزوا، اور تم تانا نہ دو، انفسکم اپنے آپ کو، یا پھر ولا تلمزوا انفسکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھو، برے لقب سے، برے نام سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد میں، مسلمان ہونے کے بعد میں فاسق کہلانا کیا ہی برا ہے. یعنی پہلے کفر سے نکلے، شرک سے نکلے، اب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد فاسق ہونا کتنا برا ہے. ومن لم یتوب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی توبہ کرنے کے بعد آدمی فاسقوں میں سے نکل جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد میں آدمی اپنی پہلی والی حالت پہ آ جاتا ہے، اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہے، اور توبہ نہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے تو وہ ظالمین میں سے. اس آیت مبارکہ میں بہت سارے آداب سکھائے گئے، مختلف قسم کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاق نہ اڑایا جائے، اور مذاق کی جب بات کی گئی تو آدمیوں کے لیے حکم پہلے آ گیا. قوم کہنے سے عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، رجال نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم، قوم میں مرد بھی ہے عورت بھی، رجال نہیں فرمایا. جس طرح نظر نیچی کرنے والی آیت میں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے فرما دے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. یہاں پہ بھی مومنین میں مومنات آ گئے تھے. پھر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو کہیں کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وہاں پہ مومنین مومنات آیا تھا، یہاں پہ قوم فرمایا. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. لیکن چونکہ عورتوں میں یہ عادت بہت عام رہتی اور ان کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ مذاق اڑایا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور بڑی بڑی چیزوں کا، کئی چیزوں کا مذاق اڑانے کا ان کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے ان کو الگ سے حکم دیا گیا. فرمایا ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. تو ایک حکم تو یہ ہو گیا کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا گیا کہ وہ آپس میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور فرمایا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو سکتا. دوسرا حکم ہے تانا نہ دو. پہلے ہے مذاق نہ اڑاؤ، دوسرا یہ ہے کہ تانا نہ دو. اب ایک ایک چیز کی تفسیر میں کیا فرمایا علماء نے ہم آگے پڑھیں گے، پہلے اس کو کاؤنٹ کر لیجیے. تیسری بات فرمائی لا تنابزوا بالالقاب، یعنی برے نام نہ رکھو، برے برے ناموں سے نہ پکارو. اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو ایمان لانے کے بعد فاسق کہلوانا، اپنے آپ کو فاسق بنانا یا ہمیں فاسق کے شمار میں لانا، یہ بری بات ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے. اب شان نزول دیکھیے اس کا. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس، پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے. ان کو سننے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ کیا کرتے تھے، ان کو آگے بٹھاتے تھے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے، کیونکہ ان تک آواز نہیں پہنچتی اس لیے آگے بیٹھتے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھیں اور سن سکے اچھی طرح سے. ایک بار یہ ہوا کہ وہ دیر سے حاضر ہوئے، اور جب تک صحابہ تمام کے تمام موجود تھے، پوری مجلس بھری ہوئی تھی، مجلس شریفہ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب طریقہ تو مجلس کا یہ ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں پہ جگہ ملتی تھی صحابہ بیٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کو پھلانگ کے یا پھانک کے اس طرح نہیں جایا کرتے. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو ہٹا کے آگے گئے، اتنا قریب چلے گئے کہ حضور کے اور ان کے بیچ میں ایک ہی آدمی تھا، بس ایک آدمی کے پیچھے بیٹھ گئے. اب
اب وہاں بیٹھنے کے بعد کیا کیے، وہ آدمی کو بھی ہٹانے کی کوشش کی، ان کے اوپر تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ مطلب میرا پورا حق ہے، میرے کو سنائی نہیں دیتا، میں حضور کے قریب بیٹھوں گا، یہ ان کا ایسا تھا سمجھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو سامنے آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کو اس طرح دبایا تھا کہ یہ کون ہے بول کے، اس طرح بولے یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں، اپنا نام لیے۔ تو حضرت ثابت نے کہا کہ فلاں کا بیٹا ہے، یعنی ان کی ماں کا نام لیے، فلانی کا بیٹا ہے۔ تو وہ سن کے وہ تھوڑا شرمندہ ہو گئے، یعنی ماں کے نام سے اس طرح بولے تو ان کو برا دی، وہ سر جھکا لیے۔ اور یہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں کسی کو گالی دینا ہوتا تھا تو اب جو گالیاں ہیں ویسی بھی گالیاں تھی اس وقت، لیکن فلاں کا بیٹا بول کے، جیسے کالی کا، موٹی کا، اس طرح کے الفاظ، تو ان کو بہت برا دکھا مجلس میں اس طرح سے، اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور بھی دیگر واقعات ہیں کہ یہ آیت جو ہے بنو تمیم کے حق میں نازل ہوئی۔ اب بنو تمیم کیا کرتے تھے، جو حضرت عمار یعنی عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی اور حضرت سالم، تو یہ جو صحابہ تھے غریب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے، بڑے محبوب تھے، مگر تھے بڑے غریب۔ حضور کی احادیث وہ لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں مال و دولت، تو یہ بنو تمیم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ان کو دیکھ کے ہنستے تھے، ہو سکتا ان کے کپڑوں کو یا پھر سواری کو، مختلف چیزوں سے وہ ہنسی مذاق کر لیتے تھے آپس میں، وہ آپس میں جب وہ گزرتے تھے تو دیکھ کے کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، لہٰذا کسی کی بھی ہنسی بنانا یا مذاق اڑانا، اس سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ مکرم ہو سکتا ہے۔ اور بچوں کو، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو یہ چیز سمجھانا اور سکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوتا برا تو لوگ فوری مدد کے لیے پہنچتے تھے اور تکلیف کا اظہار کرتے تھے، ارے ایسا ہو گیا، لیکن آج کیا ہوتا، اس زمانے میں لوگ ہنستے۔ مثال کے طور پہ کوئی گر گیا نا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں میں، اس سے آپ دوسری چیزیں سمجھ سکتے۔ گر گیا تو پہلے کیا ہوتا تھا، ارے گر گئے بول کے سنجیدگی سے جا کے اٹھاتے تھے، اب کیا کرتے آپ پوروں کو دیکھے سب ہنستے رہتے، ایک آدھ آدمی کو چھوڑو، تو گرنے میں ہنسنے کی کیا بات ہے، کچھ بھی ہو گیا، چیز نقصان ہو گئی، پورے ہنستے، مذاق اڑانا ہی ہوا نا بھائی، آپ سے پکڑنے سے چیز گرا دیے، ٹوٹ گئی اس پہ ہنس دیتے، ناکامی ہو گئی، رزلٹ اچھا نہیں آیا، پورے مل کے ہنستے، ایک کا مذاق بنا دیتے۔ یا پھر کسی بھی معاملے میں آدمی ایک توقع کیا ہوا تھا، مثال کے طور پہ کسی کا رشتہ ہو رہا، بڑے فخر کر لیے، تو لوگوں کی خرابی ہے ہمارے، ان کو رشتہ اچھا آ گیا، فلاں ہو گیا، الا ہو گیا، پورا ڈھنڈورا پیٹ دیتے، اس کے بعد میں رسم ٹوٹ گیا کا اعلان دوسرا سننے میں آتا، وہ ہونے کے بعد میں پورے مذاق اڑا لیتے۔ اکثریت میں یہ عادت ہوتی کہ مذاق اڑاتے، اگر کوئی اچھا بھی کر لینا تو مذاق اڑاتے، برا کرے تو غیبت کرتے، اچھا کرے تو مذاق اڑاتے۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے نا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، ایمان والوں کو اس سے منع کیا گیا۔ اچھا کر رہا کوئی، مثال کے طور پہ ہے بھائی بیچارہ، کچھ بھی خرابیاں تھے اس کے اندر، اب تھوڑا سا سیکھ رہا ہے دین، ایماندار بن رہا، تو بولتے کہ ارے بڑے خود شریف بن گئے، پہلے تو ایسے تھے نا۔ اس کی بھی بات آگے آ رہی ہے، یہ جو فرمایا کہ ولا تلمیزوا انفسکم، تانا نہ دو، مذاق بھی نہیں اڑانا ہے، تانا بھی نہیں دینا، یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آتی ہیں اکثر، اسی لیے ایک ساتھ ان کا ذکر کیا گیا۔ برے لقب سے بھی نہ پکارو۔ اب تانا دینے کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ بولتے کلب کہنا یا خنزیر کہنا یا پھر گدھا کہنا، یہ تانا ہے، کوئی کمعقل ہے اگر تو اس کو گدھا ہے بول دے رہے، تو یہ تانا ہوا۔ تانے میں یہ فرمایا مفسرین نے کہ کوئی آدمی کوئی گناہ میں ملوث تھا، کوئی گناہ اس سے ہوتا تھا، لوگوں کو معلوم تھا، اب وہ چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، ہو گیا، تو بولتے وہ سب بھول گئے کیا۔ لوگ اتنی مطلب بد اخلاقی پہ اتر جاتے کہ نہ تو اس کے رشتہ داریوں کا پاس رہتا، نہ بیوی بچوں کا پاس رہتا، آپس میں اس طرح کی باتیں ہوتی، جیسے چھوٹے بچے ہیں اور اس کی ماں ہے، باپ ہے، تو ادھر سے چاچا اس کا بول سکتا ہے یا خالہ بھی بولتی، اس طرح کی باتیں ہوتی، ارے آپ کے مما ایسے ہیں، آپ کے ابا، یہ خاندانوں میں ہونے والی چیزیں ہیں، بچے پریشان رہتے۔ تو جو چیزیں گزر گئی زمانے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ زمانہ گزار دیا، خرابی اس کے ساتھ گزر گئی، آدمی سیدھے راستے پہ آ گیا، اب صحیح زندگی گزار رہا، اس کے بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو پرانی برائیاں اس کی یاد دلانا، یہ کیا ہے، اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ سب اخلاقی خرابیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر ہنسنا یا پھر کسی کمزور کو دیکھ کے ہنسنا یا اس کا مذاق اڑانا اور پھر اس کو تانا دینا۔ اسی طرح پڑھنے میں بعض بچے کمزور رہتے، اب محنت کر کے پڑھنے لگا، زیادہ توجہ دے رہے پڑھنے میں، یہ بھی باتیں ہو۔ اور برے القاب سے بھی نہیں رکھنے۔ اب برے القاب کے بارے میں ایک اور بات لکھی ہے مفسرین نے کہ انصار کے کیا ہے، دو تین نام ہوتے تھے، عام طور پہ ایسا ہوتا، 3 نام ہوتے، تو اب جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، حضور
उनको कोई नाम से बुलाते थे तो दूसरे लोग बोलते थे हुजूर आप ये नाम ना पुकारें, वो नाम वो पसंद नहीं करता है। तो जो नाम पसंद करता है वही नाम रखना चाहिए, वही मशहूर करना चाहिए ना। तो ये लोग क्या करे थे, खराब नाम मशहूर करके रखे थे और दूसरे आदमी को मालूम ही नहीं, नए आदमी को कि ये नाम खराब है, उसको नापसंद है। हाँ, एक बात यहाँ पे उलमा ने लिखी है कि ऐसे नाम जो मशहूर हो गए, जो नाम मशहूर हो गए उसको अगर बोले तो बुराई नहीं है उसमें। जैसे आरज है, आरज लंगड़े को बोलते, तो लंगड़ा बोलना तो वो सुनने वाले को तकलीफ होगी उससे, लेकिन क्या है नाम मशहूर हो गया। एक नाम के 4-5 लोग हैं, अब चारों के पास तो कोई ना कोई पहचान है, आइडेंटिफाई दूसरों को कर ले रहे हैं। अब इनको पहचानने के लिए क्या बोले, आरज बोल। अब वो आदमी को भी आदत पड़ गई, उसमें खराबी नहीं दिख रही, उसको लफ्जी माना की तरफ जा रहा नहीं। तो ऐसा अगर हुआ है तो उसको उलमा ने माफ किया, कहा है कि इस आयत के तहत वो नहीं आता। हम जो ये आयत मुबारका पढ़ रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि आप लोगों का शरह सदर फरमाए, मेरा आपका सबका सुनने वालों का, और एक एक आयत मुबारका जो है ना आपकी जिंदगी संवारने वाली। आयत का एक एक हिस्सा, एक एक हुक्म आपकी जिंदगी संवारने वाला है। अपने तौर पे करिए इस्लाह, अपनी खुद की इस्लाह, अपने बच्चों की इस्लाह। इससे क्या होगा, माहौल दुरुस्त होगा, घर का माहौल दुरुस्त हुआ, खानदान का माहौल दुरुस्त हुआ। एक एक आदमी से माहौल बनता है। घर के बच्चे जब सही हो जाएंगे, घर के लोग सही हो जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जो भी मामलात कर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, वो पाकीज़ा इंसान बन के जब घूमेंगे ना, लोग उनसे देख के सीखेंगे। आपके सामने कोई गीबत कर रहा, किसी की बुराई कर रहा, किसी पे तानाजनी कर रहा, आपके हाथ में अगर है वो आदमी ऐसा है कि आप उसको रोक सकते हैं, आप उसे आला दर्जे के फौरी रोकना चाहिए, नहीं तो चंद कलिमात कह देना चाहिए, छोड़िए ये बात। उसके बावजूद भी बोला आप वहाँ से निकल के चले जाना, लेकिन आप वहाँ पे सुनने की मजबूरी है आपको, तो खामोशी से सुन लेना, दिल से रजामंद नहीं रहना। जितना मुमकिन हो सके चीजों से दूर रहने की कोशिश करिए। घर में माहौल बनाइए, एक दूसरे को याद दिलाइए। कल भी मैंने आपको हदीस सुनाई कि सहाबा क्या करते थे, तजदीद ईमान करते थे बैठ। ये चीजें आपस में एक दूसरे को सुनाइए, बताइए कि अल्लाह ताला ने मजाक उड़ाने से मना फरमाया। कॉलेज में जब नए नए बच्चे जाते ना, तो वहाँ का जो माहौल होता ना, वो बहुत बुरा माहौल होता। कॉलेजों में भी होता है, यूनिवर्सिटीज में भी होता, और उसको बहुत अच्छी चीज समझते। किसी एक बच्चे के ऊपर जो चढ़ाई कर देते, उसकी जान खा जाती। ये कोई दूसरों की बात नहीं है, ये अपने बच्चे है, अपने बच्चियां हैं। उलमा में भी होता है। मैं मतलब जब इस किस्म की चीजें देखती थी तो परेशान हो जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये तरीका है, यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह होता। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। किसी एक के ऊपर जब ये इस तरह पूरे मिलके हमला करते थे तो अजीब मसाइल हो गए थे, अल्लाह महफूज रखे। तो ये आयतें लोग भूल जाते कि अल्लाह ताला ने साफ साफ मना फरमाया है। मर्दों के साथ साथ औरतों को भी अलग से हुक्म आया है, अलग से हुक्म आया है। हर औरत, हर मुसलमान औरत, मुमिन औरत को इस आयत का खिताब जा रहा है कि औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है कि वो औरतें उनसे बेहतर होंगी। बुरखे को देख के मजाक उड़ाते लोग, कपड़ों को देख के मजाक उड़ाते, उसके मेकअप को देख के मजाक उड़ाते। मजाक उड़ाने की क्या बात है भाई, उसको अच्छा दिख रहा कर लिए होंगे, आपको पसंद नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। परफ्यूम का मजाक उड़ाते, सैंडल का मजाक उड़ाते, फिर बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते, बूढ़े वक्त को ये पहने। आप भी बूढ़े होने वाले हैं एक दिन, आपका भी इसी तरह मजाक उड़ेगा। मजाक करने वालों की कोई वो नहीं रहती, हद लिमिट नहीं रहती। इसकी वजह से जिंदगी की जो बरकतें हैं उससे महरूम हो जाती। उसके दिल को जो तकलीफ पहुंचती उसका मुदावा करना मुश्किल हो जाता। जिंदगी भर वो तकलीफ में रहता है, अरे फला बच्चा फला वक्त ऐसा बोल दिया था, बदतमीजी कर दिया था, तो बूढ़ों के दिल में उसकी तकलीफ बैठ जाती। साथियों में से भी कोई किसी के साथ कुछ कर देता ना, वो हमेशा बैठ जाता। मैं तो बड़े इखलास के साथ उनके साथ रह रही थी, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, कोई एक बात हो जाती और वो दिल से फिर निकलती नहीं। तो एहतियात करने की जरूरत है अगली जिंदगी में। कभी भी हमसे ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखे, हम किसी का मजाक उड़ा दे, हम किसी के ऊपर ताना दे। और अखलाकी एतबार से भी, आप फिक्री एतबार से अगर देखें ना, तो ये अल्लाह ताला इंसान के नेचर में रखा। एक इंसान जो अच्छी फितरत का है ना, अब मेरे सामने कोई ऐसी बात होती थी ना, अरे वो करे थे ना, ये करे थे ना, एक आदमी दूसरे के बारे में बोल रहा, ऐसा होता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये चीज अल्लाह ताला दिल में डालता। आप लोगों ने भी महसूस की होगी, किसी को इज्जत मिल रही है, अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, तो इज्जत तो उसको मिलेंगी, मिलने दे, लोग उसे उसकी इज्जत करें, करने दे। आपको नहीं करना है मत करिए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। इंतहाई मायूब तरीन चीजें, और इंसान का कैरेक्टर पूरा मतलब सामने आ जाता। अपनी इज्जत बाकी रखने के लिए भी दूसरों के सामने नहीं हंसना जरूरी है। ताना देना और बुरे अल्काब से पुकारना। बुरे अल्काब की बात देखिए, ऐसे ऐसे अल्काब हमारे पास रख लेते हैं, हत्ता कि मतलब कोई छोटी मोटी चीज का कोई औरत आगे पीछे कर दी, घर में चोरनी का भी नाम पड़ता, नाक खराब है तो उसका एक नाम रख देते। मेरे को वो नाम लेना अच्छा नहीं महसूस हो रहा। आंख में कुछ मसला है उसकी अगर, तो आंख पे नाम रख देते। हाइट छोटी है तो उसका एक नाम रख देते। ये सब बुरे अल्काब। तो ये सब जो है ना, इस आयत में इन तमाम चीजों
چیزوں کی ممانعت آئی ہے. کیا فرمایا؟ لا تنابزوا بالالقاب، القاب سے تم مت پکارو، کیونکہ ہم اگر یہ تینوں کاموں میں سے ایک کام کریں گے تو نعوذ باللہ ایمان رکھتے ہوئے ہمارے اوپر فاسق کا لقب لگ جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد میں فاسق کہلانا کتنا برا ہے. تو لوگوں کا مذاق اڑانے والے، تانا دینے والے اور لقب رکھنے والے، نام بنا کے رکھنے والے، یہ سب اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اگر یہ چیزیں ہم سے ہوئی ہیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، دیکھیے غیبت اگر کسی کی کرے تو جا کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریے تو کافی ہو جاتا ہے. لیکن جس کا سامنے سے ہم مذاق اڑا دیے تھے، جس کے دل آزاری کیے تھے، اس کے ساتھ مل کے بولنے کی ضرورت ہے کہ ارے میں نادانی میں جہالت میں یہ کر دی تھی، میں اتنا علم میں تھا، سوری بول کے آپ اتنا بھی بول دیے نا، زندگی بھر آدمی یاد رکھتا. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا اور مل کے تلافی کر سکتے ہیں تو واقعتاً کرنا چاہیے. اور جو توبہ نہ کرے، بھیڑ بن کے رہے، یہ کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی آیت پہنچنے کے بعد بھی، تو فرمایا کہ ظالم یہ لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور دوسروں پہ بھی ظلم کرنے والے بد اخلاقی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے. اللہم حسن اخلاقنا، اے اللہ ہمارے اخلاق کو تو بہتر بنا اور ہمیں اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے. فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، اچھے اخلاق عطا فرمانے والا تو ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یہ کہ حضور اخلاق حسنہ کی دعا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اچھے اخلاق عطا فرمانے والا صرف اور صرف تو ہے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.